أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا الأولاد في سبيل الله وبلغنا رسوله النبي الكريم المبين الرحيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ حسدہ خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ اللہ امداد کن، غوث اعظم مدنی بے سر و سامہ مدنی، قبلہ دین مدنی، کعبہ امام مدنی، بگرداد طلاق فراد چشتی مدد کل مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری ابناد غوث اعظم کی ظلم دمدار شیخ احمد رضا خان قطبی علم کی ظلم، دادر فریاد روشن ربی شاہ مولانا سید الرحمن مستقیم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارا، چارے ساتھ دردمندہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہ پیش کیا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے کلام مقدس درود شروع آیت کریمہ پڑھی۔ رب قدیر اعلان فرماتا ہے ولا تقتلوا الأولاد فی سبیل اللہ الأموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ حضرات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، عاشورہ کا دن ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شب عاشورہ کی رات میں ذکر و اذکار میں پوری رات گزاری، تسبیح و تحلیل میں پوری رات گزاری، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، مگر دوسرا دن نمودار ہوا، فجر کا وقت ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لاڈلے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے لال اذان فجر پڑھو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر پڑھی، محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا دن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد دوسری طرف یزیدی لشکر کی طرف سے جنگ کے نقارہ بج گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا یزیدیوں کی طرف سے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقاروں کو سنتے رہے، اور یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہوتا رہا۔ ان میں سے ایک ظالم بولنے لگا جس کا نام تھا شمر بدبخت، وہ کہنے لگا حسین کیا ڈر گئے، جنگ سے ڈر گئے؟ اگر ڈر گئے ہو تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے یزیدیو، اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اگر بیعت کرنی ہوتی تو مکہ کیوں چھوڑتا؟
اور بیعت کرنی ہوتی تو اپنے خاندان کی اتنے رفقا کو اس چٹیل میدان میں کیوں لے کر کے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا 3 دن سے ان کے حلق کے اندر ایک لقمہ نہیں گیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا۔ حضرت امام حسین کو وہ بار بار کہہ رہے حسین اگر بیعت کر لو گے تو پانی بھی دے دیا جائے گا، کھانا بھی دے دیا جائے گا، بادشاہت بھی عطا کر دی جائے گی۔ اے حسین اگر تم بیعت کر لو گے تو تمہیں خزانہ بھی دیا جائے گا، تمہیں ہیرے جواہرات بھی دیے جائیں گے، تمہیں سونا چاندی سے لیس کر دیا جائے گا۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ظالمو سنو سنو، میری تقریر بھی سنو۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہی ہوں جب مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتا تھا تو میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے ظالمو تمہیں معلوم ہے جب میں مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتا تھا تو نانا جان کے کاندھے پہ سوار ہو کے نکلا کرتا تھا، تو نانا جان سے جب کہا جاتا تھا اور یہی پوچھا جاتا تھا اور یہی کہا جاتا تھا حسین تم کو کتنی اچھی سواری ملی، تو نانا جان بھی کہا کرتے تھے سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ تو اے ظالمو سنو، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں ہے یزیدیو مجھے دولت کا لالچ مت دو، مجھے بادشاہت کا لالچ مت دو، مجھے جاہ و حشمت کا لالچ مت دو، مجھے قتل ہونے سے مجھے مت ڈراؤ۔ مگر قربان جائیے امام حسین تقریر کرتے رہے، ان میں سے ظالم پھر شمر بولنے لگا اے حسین اپنی تقریر بند کرو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین کی طرف سے ایک عاشق پکارنے لگے جن کا نام تھا حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی، انہوں نے شمر کو للکارتے ہوئے کہا ظالم بیٹھ جا، تجھے شرم نہیں آتی؟ نواسہ رسول بول رہا ہے، نواسہ رسول بول رہا ہے، تو ان کو روک رہا ہے۔ مگر قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہتے ہیں ظالمو سنو سنو، میں خود نہیں آیا، تمہارے خطوط پر خطوط آتے رہے، تمہارے قاصد پر قاصد آتے رہے اور تم نے مجھے بلایا ہے، اور بلانے کے بعد محبت کا پیغام تو نہیں دیا، تم مجھ سے دشمنی کی دعوت دینے لگے، مجھ سے جنگ کا اعلان کرنے لگے۔ مگر قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا جا رہا ہے۔ ارے امام حسین کیا ڈر سکتا تھا؟ جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہو وہ حسین ان یزیدیوں سے کیا ڈر سکتا ہے؟ جس کی رگوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا ہو، جس کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن خون بن کے دوڑ رہا ہو، وہ ظالموں کی اس ہلکی سی آواز سے کیا ڈر سکتا ہے؟ تو قربان جائیے امام حسین ڈرے نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یزیدیو سنو سنو، میں تو اس لیے بار بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کی وجہ سے تم سب کے سب جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جہنم میں جانے سے بچا رہے ہیں کہ مجھ تک مت آؤ، میرے خاندان تک مت آؤ اور قتل و کرنے سے باز آ جاؤ۔ مگر قربان جائیے وہ باز نہیں آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، مگر قربان جائیے یزیدیوں کی طرف سے دو نوجوان نکلے، ایک کا نام تھا یسار، دوسرے کا نام تھا سالم۔ یہ دونوں بھائی نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد آگے کو بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مقابلہ ہم کریں گے، حملہ ہم کریں گے۔ مگر قربان جائیے امام حسین کی طرف سے اب جیسے مقابلہ تیار ہوا اور اتنے میں جیسے یسار اور سالم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت حر آگے آ گئے اور حر نے کہا اے یسار سالم پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جا کر کے آگے مقابلہ کروں گا۔ مگر قربان جائیے اب حر ہے
کہ امام حسین سے مقابلہ کرنے کی، امام حسین کے قافلے سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ امام حسین نے حضرت حر کی پیشانی کو دیکھا، مسکرانے لگے۔ امام حسین اتنی مصیبت والی جگہوں میں امام حسین مسکرا رہے ہیں، اور امام حسین مسکرا کر کہہ رہے ہو تیرے پیشانی میں تو جہنم سے آزادی لکھی ہوئی ہے، جہنم سے آزادی لکھی ہوئی ہے، اور تو آج ان کے طرف ہے۔ مگر قربان جائیے، حر مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، امام حسین کے قافلہ سالار سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، حضرت امام حسین کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین کے لشکر میں پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا حسین مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں نے آپ کو واپس جانے نہیں دیا، حسین مجھے معاف کر دینا۔ کیا مجھے معاف کرا دیں گے اپنے نانا جان سے؟ کیا میری بخشش کرا دیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہنے لگے اے حر، ہمارا خاندان وہ ہے، میرے نانا جان کو پتھر مارے گئے، میرا نانا جان دعا دیتا رہا، میرے نانا جان کو پاگل، مجنون، کاہل، شاعر سب کچھ کہا گیا، مگر میرا نانا جان دعا دیتا رہا۔ اے حر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آ گیا ہے، اب تک تیرا نام حر تھا، اب حسین تیرے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لکھ رہا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لکھ رہا ہے، جنت تیرے لیے واجب قرار دے رہا ہے۔ مگر قربان جائیے، اب حضرت حر رضی اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی طرف سے لڑتے رہے، مگر قربان جائیے لڑتے لڑتے وہ بہت دیر ہو گئی۔ کب تک لڑتے؟ حضرت حر رضی اللہ تعالی بہت بڑے جنگجو تھے، بہت بڑے بہادر تھے، کیونکہ ابن زیاد شمر نے خود کہا ہے، اور شمر یہ بولنے لگا اے حر، آپ اس کے مقابل ادھر چلے گئے ہو اور تمہاری بہادری کے چرچے تو میں نے بہت سنے ہیں اور آپ ڈر گئے ہو۔ تو حضرت حر نے کہا میں تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرا ہوں، میں تمہاری بھالوں سے نہیں ڈرا ہوں، میں اپنے بچوں کے یتیم ہونے سے نہیں ڈرا ہوں، میں اپنی بیوی کو بیوہ کرانے سے نہیں ڈرا ہوں، بلکہ میں تو جہنم کی آگ سے ڈرا ہوں، میں تو جہنم کی آگ سے ڈرا ہوں۔ تو قربان جائیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حر مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ کرتے رہے، بہت سے یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوسری طرف سے مقابلہ رہا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ امام حسین نے پہل کیے؟ اس جنگ میں بھی امام حسین نے پہل نہیں کیے، اس جنگ میں بھی امام حسین نے پہل نہیں کی ہے، کیونکہ سعد کا بیٹا عمرو اس نے سب سے پہلا تیر امام حسین کے لشکر کی طرف مارا، سب سے پہلا تیر اسی عمرو بن سعد نے مارا تھا، اور مارتے ہوئے اعلان کیا تھا اے یزیدیو، اے دنیا والے گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر عمرو بن سعد نے مارا۔ جیسے تیر چلا تھا امام حسین چلا میں آ گئے تھے اور ان کی طرف سے شہید ہو گئے، مگر قربان جائیے بہت سے یزیدیوں کو فنار کر دیا۔ اب دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں حضرت عبداللہ کلبی، حضرت عبداللہ ملائی کلبی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حضرت عبداللہ کلبی آتے ہیں، اور ان کی طرف سے یسار اور سالم یہ دونوں بھائی تھے، یہ اب آتے ہیں، کیونکہ دوسروں کو قتل کیا تھا، مگر اب یہ دو آ رہے ہیں، مگر حضرت عبداللہ سوچنے لگے کہ میرے مقابلے میں دو آ رہے ہیں، اور ان لوگ ظالموں نے سوچا کہ ہم ایک کے مقابلے میں دو کیوں جائیں، ہم اکیلے ایک ہی جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے سالم جاتا ہے، اور سالم جانے کے بعد میں حضرت عبداللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ میں میدان کربلا میں آئے تھے، حضرت عبداللہ کی، تو قربان جائیے جب ان کی بیوی ساتھ میں تھی، مگر حضرت عبداللہ جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس سالم نے مقابلہ کیا، حضرت عبداللہ ان سے مقابلہ کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ اس کو بھی فنار کر دیا۔ دوسرا یسار آیا، اس کو بھی فنار کر دیا، اسی طرح سے آتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ تمام کو جہنم میں پہنچاتے نظر آ رہے ہیں۔ ظالم نے ایک نے ایسا
جب وار کیا کہ حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ پر روکنے والے تھے، انگلیاں کٹ گئی، آپ کی انگلیاں مبارک کٹ گئی، انگلیوں سے خون بہ رہا تھا، انگلیوں سے خون نکل رہا تھا۔ جب یہ صدا، جب یہ آواز ان کی بیوی حضرت عبداللہ کی بیوی نے خیمے کا اندر سنی تو باہر کو دوڑتی ہوئی آئی اور آواز لگا رہی ہے، اے میرے شوہر نامدار علی، حضرت علی کے لاڈلے پر قربان ہو جانا، امام حسین پر قربان ہو جانا، امام حسین پر فدا ہو جانا۔ مگر قربان جائیے، ادھر بیوی ہمت دیتی نظر آ رہی ہے، ادھر وہ مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ میری بیوی پردے سے باہر آ گئی، آپ جنگ لڑتے لڑتے خیمے کے قریب آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ خیمے کے اندر جاؤ، مگر وہ کہہ رہی ہے میں آپ کا مقابلہ دیکھوں گی، ظالموں کو فنار جو کر رہے ہو وہ منظر میں دیکھوں گی۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، اے بیوی اندر جا۔ اتنا سنا امام حسین کا فرمان تھا، وہ خیمے کے اندر چلی گئی۔ مگر قربان جائیے، اب یہیں سے جنگ چلتی نظر آ رہی ہے، حضرت عبداللہ جنگ لڑ رہے ہیں، مگر قربان جائیے اتنے من ظالموں نے سوچا کہ اتنوں کو فنار کر دیا، یہ انسان ہے تو کون ہے، یہ کون ہے مقابلہ کرنے کے لیے آیا؟ اس سے پوچھنے لگے ذرا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے میں امام حسین کا غلام ہوں اور قلب خاندان سے رہنے والا ہوں، قلب قبیلے کا رہنے والا ہوں۔ مگر قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کا یہ سپاہی لڑتا رہا، بہت سے یزیدیوں کو کنار کرنے کے بعد تو قربان جائیے وہ کب تک ہمت کرتا؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا ایک شیر کتنے کتوں کو مارے گا، کتنے کتوں سے مقابلہ کرے گا، وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ تو قربان جائیے اگر حضرت امام حسین کے لشکر کو اگر پانی مل جاتا تو تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کا ایک ہی سپاہی 22,000 کو فنار پہنچا دیتا، ایک ہی سپاہی فنار کر دیتا، تمام کو جہنم میں پہنچا دیتا۔ مگر قربان جائیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی جنگ لڑتے رہے اور ظالموں نے آپ پر چاروں طرف سے تیر تلواروں کی بوچھار شروع کر دی، چاروں طرف سے مارنے لگے، چاروں طرف سے الغار شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ شہید ہو جاتے ہیں، نیچے کو تشریف لے آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ان کو اٹھا کر خیمے کی طرف لائے، ان کی بیوی سے کہا لو تمہارا شوہر بھی شہیدوں میں شمار ہو گیا، جنت کو سدھار گیا ہے۔ تو قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک جعفر نام کا جن آیا، جعفر نام کا جن آیا اور آ کر کے کہنے لگا حسین مجھے مقابلے کے لیے بھیج دو۔ جعفر نام کا جن اتنا بڑا بہادر ہے، بہت زیادہ جس کی پاور کا اندازہ نہیں، اگر وہ جنگ لڑنے پر آتا تو یزیدیوں کو ایک ایک بار میں فنار پہنچا دیتا۔ مگر امام حسین کہنے لگے جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طرح خالق کائنات نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا، جس طرح پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر لگایا، جس طرح پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا، جس طرح پروردگار عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر کیا، جس طرح پروردگار عالم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا فرمائی، جس طرح پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بنائے، جس طرح پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام کو زندہ آسمان کو اٹھائے گا، وہی پروردگار میری حفاظت فرمائے گا، وہی پروردگار میری حفاظت فرمائے گا۔ جعفر جن کو واپس کر دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سالار میں سے ایک ایک جا رہے ہیں اور ان ظالموں کو، ان یزیدیوں کو فنار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگ سے ڈرے نہیں ہیں، جنگ سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں۔ جو امام حسین بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے واپس جانے دو، ان کا مقصد یہی تھا کہ میرے قتل کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں پر جہنم واجب نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کا ارادہ تھا امام حسین کو، ورنہ حسین کا جان کا سودا بچپن میں ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ پیچھے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ کیونکہ ان کے رگوں میں علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ صابروں کی اولاد ہے، صبر کرنے والا ہے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اور تمام بچوں کو یہی پیغام دیتے رہے کہ صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ رب کی بات ہوا ہے، خالق کائنات دوران جو مجھ سے لفظ ہم معاف فرمائے، وہ آخر زبانہ الحمدللہ رب العالمین۔